ایک سلفی بھائی کی درد بھری پکار. ایک بھائی نے ایک لمبا میسیج لکھا ہے، اس میں صرف ان چند باتوں پر ذرا غور کریں. یہ باتیں رومن اردو میں لکھی گئی ہیں، پڑھنے میں دشواری ہو سکتی ہے. اس فتنے کے متعلق لکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم قریب 2 سال سے آپ کے لیکچر سے محروم رہے اور بہت سارے لوگ آج تک محروم ہیں. یہ میسیج ٹیلی گرام کے فتنہ یا مسافقہ گروپ پہ پوسٹ ہے اور باقی پلیٹ فارمز پر بھی. یعنی اس میسیج سے مراد شیخ ربیع حفظہ اللہ کا قول کہ جو اس فتنے میں خاموش ہے، یعنی حق جاننے کے بعد خاموش ہے، وہ گنگا شیطان ہے. جبکہ خاموشی سے تو نکلے ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور یہ بیچارہ ابھی تک اسی کو میرے خلاف پھیلا کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بہرحال ان کی یہ چال بھی ناکام ہو گئی ہے. یہ بھائی خود کہتا ہے بعد میں اللہ نے ہمیں توفیق دی چیزوں کو سمجھنے کی، الحمدللہ. آگے لکھتا ہے آپ اپنا تزکیہ پلیز ریڈیو کرا لیں اور شیخ عبید حفظہ اللہ کو بتائیں کہ دعوت کا کام روکا جا رہا ہے اور جو آپ نے کیا ہے اور آپ شیخ محمد بن ہادی کے ساتھ ہیں اور آپ علماء سے نہیں ملتے، ایسا بتا کر آج تک عوام کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ سے دور رہیں. اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ پھر اردو زبان بولنے والے لوگ کہاں سے علم حاصل کریں. بس ایک اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا ہے سب کو. کوئی بھی لنک یا ویب سائٹ نہیں نہ اسپیکر جس کے پاس کبار کا تزکیہ ہو یا جس کے منہج ایشو نہیں ہو. ہم آپ کے لیکچر شیئر نہیں کر سکتے. ہم آپ کو سنتے ہیں، یہ کسی کو بتا نہیں سکتے ورنہ ہماری سلفیہ پر شک کیا جائے گا. سبحان اللہ. اب یہ لوگ فیصلہ کرنے والے بن گئے ہیں کہ کون سلفی اور کون نہیں ہے. جو خود تزکیے کے محتاج ہیں، جن کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، وہ دوسروں کو سلفیت کے سرٹیفکیٹس جاری کرنے یا روکنے والے ہیں یا شک کرنے والے ہیں. ان کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ کیا یہ کبار علماء کی تعلیمات ہیں؟ آخر یہ کن علماء سے رجوع کر کے یہ انتشار و فساد پھیلا رہے ہیں؟ اس بھائی کی اگلی بات انتہائی خطرناک ہے. آگے لکھتا ہے ہمیں ڈر ہے کہ قرآن کی تفسیر وغیرہ سیکھنے کے لیے پریشان لوگ کہیں اخوانیوں سے تفسیر نہیں سننے لگیں، کیونکہ بہت سے اہل بدعت اردو زبان میں فیمس ہیں. پھر بلیک میں لکھتے یہاں نام لینا مناسب نہیں ہے. لمبا میسیج یہاں پر اکتفا کرتے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. میں ان لوگوں کی ان کرتوتوں پر کوئی لمبے تجزیہ نہیں کروں گا، صرف چند گزارشات اور اہم باتیں انصاف پسند بھائیوں اور بہنوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں، خود فیصلہ کر لیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور حق بات کرنے کی اور اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اس سے پہلے زبان کی حفاظت کے متعلق شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ کی پیاری نصیحت ملاحظہ فرمائے. زبان کے ایسے شر جو طالب علم کے لیے لائق نہیں. شیخ صالح بن حفظہ اللہ کتاب الکبائر کی شرح میں زبان کی حفاظت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ آج زیادہ تر لوگوں کا مشغلہ اور فکر صرف قیل و قال، غیبت اور چغل خوری کرنا اور لوگوں پر طعن کرنا رہ گیا ہے. لوگوں کی نہ حق تفسیق، تبدیع اور تکفیر کرنا رہ گیا ہے. ان کا مشغلہ اس کے سوا کچھ اور نہیں رہا. اور میں یہ خاص طور پر طلب علم کے بارے میں کہتا ہوں. ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اب طلب علم کو چھوڑ دیا ہے اور ان کی پوری فکر یہی ہو گئی ہے کہ تم فلان کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا تمہیں اس کی بات اچھی لگتی ہے، تم فلان کی پیروی کرتے ہو اور ہم فلان کی پیروی کرتے ہیں. اے بھائیو، مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں، خاص کر طالب علم کے لیے. بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ وہ اس پر نگہبان ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے اور یہ دوسرے لوگوں کے رنگ میں نہ بہے. اور اگر یہ جاہل کی بات سنے تو اس سے اعراض کرے اور اسے کوئی اہمیت نہ دے. اگر تم اپنے لیے نجات چاہتے ہو تو علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ اور اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، کیونکہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، خاص کر جب شبہات بہت بڑھ چکے ہیں. فتنے تو دین کا نام لے کر، علم اور علماء کا نام لے کر آئیں گے. ان سے آگاہ رہو اور طلب علم میں لگ جاؤ اور اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ان لوگوں سے آگاہ ہو جاؤ
جو گدلے پانی میں شکار کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ تم سے باتیں نکلوائیں گے اور اسے لوگوں میں پھیلا دیں گے، بات کو اس کے محل سے ہٹا کر دوسری جگہ چسپاں کریں گے، اور کہنے والے کے بارے میں وہ کہیں گے جو اس نے نہیں کہا ہے، خاص کر جب ایسے ریکارڈنگ کے سامان موجود ہیں جو تمہاری باتوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ خفیہ ہوتے ہیں ان کے پاس جو تمہیں بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی شیخ صاحب فرما رہے ہیں خفیہ ریکارڈنگ کے ذریعے بدنام کرتے ہیں۔ حوالہ سن لیں، شرح کتاب الکبائر شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ، باب التحذیر من شر اللسان، صفحہ نمبر 86 اور 87۔ اب چند گزارشات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، سلف علماء خصوصی طور پر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی پیاری نصیحت القواعد الحسان کے پچھلے درس میں صلاح اور اصلاح کے متعلق قاعدے کے خلاصے میں بیان کر چکا ہوں، ایک دفعہ ذرا وہ دیکھ لیں، اور شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ کی ان تنبیہات و نصیحتوں کو دیکھیں جو ابھی میں نے جن کا ذکر کیا ہے، اور ان لوگوں کے کردار کو دیکھیں، کیا حقیقت میں یہ لوگ علماء کی نصیحتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور ان سے پہلے شیخ ربیع حفظہ اللہ کی پیار نصیحتیں بھی دیکھ لیں، اور خصوصی طور پر شیخ ربیع حفظہ اللہ کی ان جملوں پر غور کریں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں بغض اور کینے سے دور رہو ورنہ اللہ کی قسم تم اس دعوت کو مار ڈالو گے۔ ذریعہ الی بیان مقاصد کتاب شریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 215۔ اور اس بھائی کی پکار کہ ہمیں 2 سالوں سے علم حاصل کرنے سے محروم کیا گیا ہے، اندھیرے میں چھوڑ دیا گیا ہے، البدع سے تفسیر کا علم حاصل کرنے کا ڈر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جملے دیکھیں کتنی خطرناک ہیں۔ کیا یہ سب دعوت کو مارنا نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من الخذلان۔ اور شیخ ربیع حفظہ اللہ نے یہ بھی وضاحت کر دی ہے کہ یہ طریقہ سلفیوں کا نہیں بلکہ حدادیوں کا طریقہ ہے۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اگر کسی انسان سے چھوٹی سی غلطی بھی سرزد ہو رہی ہے تو لوگ اسے حجر یعنی سے قطع تعلق ہی کر رہے ہیں۔ ایسا صحابہ نہیں کیا کرتے تھے، یہ حدادیوں اور جو ان کے گرد ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہے، اور حدادیت و سلفیت کو پارا پارا کرنے اور سلفی منہج پر ضرب لگانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کتاب اللباب میں مجموع صحت و توجیہات شیخ ربیع علی شباب صفحہ نمبر 143 143۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ سلفیت کے نام پر سلفیت کو مار رہے ہیں۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ اس منہج کی طرف ظلماً اپنی نسبت کرتے ہیں جو برے اسلوب اور ردی اخلاق کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ وہ سلفیت پر سلفیت کے نام سے ہی ضرب لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے سلفی دعوت کو بدنام کر دیا ہے۔ الذریعہ الی بیان مقاصد کتاب شریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہیں کون اور کب سے فیصلہ کرنے والے بن گئے ہیں کہ کون سلفی ہے اور کون نہیں ہے، جو خود تزکیے کے محتاج ہیں، جن کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، وہ دوسروں کو سلفیت کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے یا روکنے والے بن گئے ہیں۔ ان کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ آخر وہ کون علماء ہیں جن کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں؟ 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو علماء کی طرف رجوع کر کے یہ جرت کر رہے ہیں تو علماء کے نام سامنے لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کون سے علماء ہیں جو لوگوں کو ایسے خطرناک مشورے دے رہے ہیں، کیونکہ علماء نے تو ہمیشہ تفرقہ بازی اور فتنے اور فسادات سے منع کیا ہے اور سلفیوں کو بھی خبردار کیا ہے، جیسا کہ میں نے شیخ ربیع حفظہ اللہ کی پیار نصیحتوں میں بیان کر چکا ہوں۔ آخر یہ کون سے علماء ہیں جو شیخ ربیع حفظہ اللہ سے بھی بڑے ہیں اور ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں، اور یا یہ خود علماء سے آگے نکل کر فیصلہ کر رہے ہیں اور فتن و فساد پھیلا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ تیسری بات، اللہ کے لیے ان کی فضول باتوں کے پیچھے اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، یہ خود اپنے فتن و فسادات کے ثبوت دیتے رہیں گے۔ ان جیسوں کے بارے میں علماء نے مکمل وضاحت کر دی ہے، اور ان کی نصیحتیں ان کے اس باطل منہج، جھوٹ اور فریب سے خبردار کرنے اور دعوت السلفیہ میں فتنہ و فساد کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ شیخ عبید حفظہ اللہ سے میرے تزکیہ کی تجدید کے تعلق سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ ان کی ایک اور چال ہے، اور میں پہلے بھی خطوط میں بیان کر چکا ہوں کہ ان لوگوں نے تقریباً 2 سال پہلے سے شیخ عبید حفظہ اللہ کو میرے خلاف ایک مکمل فائل تیار کر کے بھیج دی ہے، جس کا شیخ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس میں کوئی ثبوت نہیں تھا۔ جب ان کی وہ چال ناکام ہوئی، اس کے بعد ان لوگوں نے یہ چال شروع کر دی کہ مجھے خود شیخ عبید حفظہ اللہ کے پاس جا کر اپنے تزکیے کی تجدید کرنی چاہیے، اور اب تک ان کا یہی شور جاری ہے، جبکہ میرے دونوں تزکیے ان لوگوں نے خود لیے تھے، اور دوسرے تزکیے میں شیخ عبید حفظہ اللہ کو ان جیسوں کے لیے اپنی 2 ٹانگیں سیدھی کرنی پڑیں جنہوں نے علماء سے آگے بڑھ کر
ان سے مشورہ لیے بغیر اور شیخ صاحب کے تزکیے کے باوجود میرے خلاف تحذیر کرنا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے شیخ عبید حفظہ اللہ نے کہا کہ اب ابو حنیفہ کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی دونوں ٹانگیں سیدھی کر لیں۔ اب شیخ عبید حفظہ اللہ اور علماء سے رجوع کرنے کے تعلق سے حق یہ ہے کہ میری وضاحتوں کے بعد اب لوگوں کو خود شیخ عبید حفظہ اللہ کے پاس میری ان وضاحتوں کو لے کر جانا چاہیے اور ان سے اس فتنہ کے متعلق انصاف کرتے ہوئے میری مکمل وضاحتیں بیان کرنی چاہیے اور سوال اور جواب کی ریکارڈنگ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ پہلے بھی شیخ عبید حفظہ اللہ تک بغیر ثبوتوں کے فائل بھیج چکے ہیں۔ اب میری یہ وضاحتیں ثبوتوں کے ساتھ بھیجنا ان کی ذمہ داری ہے۔ کہ ڈاکٹر مرتضیٰ بن بخش شیخ محمد بن ہادی کے متعلق اجمالی موقف بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں شیخ محمد بن ہادی کے ساتھ نہیں ہوں اور اس پر قسم بھی کھائی ہے، اور یہ بھی واضح کر دیں کہ آپ لوگوں نے اس قسم کو نہیں مانا اور اس کی لاج نہیں رکھی اور مخالفت و تحذیر جاری رکھی۔ اور پھر تفصیل موقف بیان کرتے ہوئے میں نے کہا ہے کہ میں شیخ محمد بن ہادی کے ساتھ اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ان سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں، مثلا سلف مشایخ و طلب علم کی بعض غلطیوں کی وجہ سے صحافہ کہہ کر ان کو نااہل قرار دینا اور سرعام رد کرنا یہ غلط ہے۔ اگر غلطیوں کی سرعام نشاندہی کرنی ہی تھی تو عزت اور آبرو کی پاسداری کرنی چاہیے تھی، جیسا کہ شیخ عبید حفظہ اللہ کا یہ قاعدہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ دور حاضر میں سلفیوں کے بیچ سب سے بڑے فتنے کا سبب بننا، اپنے استاد اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کے ساتھ سختی سے پیش آنا، اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں قذف کرنا، ان کا دفاع کرنا، طلاب علم کو اس فتنے کی آگ کو بھڑکانے سے نہ روکنا، اور نہی عن منکر کے قاعدے میں غلطی کرنا کہ اگر اس سے بڑھ کر فتنے کا سبب بنے تو منکر سے روکنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی ضرور واضح کر دیں کہ اس میرے تفصیلی بیان کے بعد بھی آپ لوگوں نے اپنی مخالفت اور تحذیر پر ابھی تک بضد ہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں شیخ عبدالرحمت خلی کے ساتھ ان کی غلطیوں پر نہیں ہوں، کیونکہ شیخ عبدالرحمت خلی نے ایک سوال کرنے والے شخص کو کہا کہ وہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کو ہلکی اور خفیف باتیں بتائے اور مکمل باتیں خود اسے بیان کرے، پھر وہ خود یعنی شیخ عبدالواحد جو ہیں اسے علماء کی کمیٹی میں بیان کریں گے جسے اس نے خود بنائی ہے، جس میں شیخ ربیع اور شیخ عبید حفظہ اللہ دونوں شامل ہیں، پھر جو ان سب کا جواب ہوگا وہ زیادہ مضبوط اور قوی ہوگا وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ میں نے خطوط میں بیان کیا ہے۔ اور شیخ عبید حفظہ اللہ سے یہ سوال کریں کہ کیا شیخ ربیع حفظہ اللہ سے سوال کرتے ہوئے ان کو خفیف باتیں بتانی چاہیے؟ کیا شیخ ربیع حفظہ اللہ جواب دینے کے لیے خود کافی نہیں ہیں؟ اور کیا شیخ عبید حفظہ اللہ واقعی اس کمیٹی کے ممبر رہے ہیں؟ کیونکہ ان جیسی خفیہ کمیٹیوں اور مجالس شورا سے برات کا اعلان دونوں کبار علماء شیخ ربیع اور شیخ عبید حفظہ اللہ دونوں کر چکے ہیں، اور ان خفیہ مجالس شورا کا شیخ محمد بن حسن بن رحمہ اللہ نے سختی سے تفصیل رد بھی کیا ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیں کہ شیخ عرفات محمدی کے متعلق میں رجوع کر چکا ہوں اور اس کا اعلان بھی کر چکا ہوں، اور یہ بھی واضح کر دیں کہ میں نے ان مشائخ کی نہ کبھی تبدیع کی ہے اور نہ ہی کبھی ان کو صحافہ کہا ہے، اور مشائخ کے خلاف جب بھی باتیں کی تھیں تو سرعام نہیں بلکہ صرف اپنے کلوز سرکل میں کی تھیں۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ ان مشائخ کے خلاف خود آپ لوگوں نے بھی اپنے کلوز سرکل میں باتیں کی ہیں، جیسے کہ زبیر عباسی کی ریکارڈنگ میں پہلے سنا چکا ہوں، اور ان خطوط اور جوابات کا بھی خلاصہ بیان کرے جو آپ لوگوں کو لکھے گئے تھے۔ اب جب بھی میرے متعلق علماء سے رجوع کرنے کی بات کریں، انہیں سے رجوع کرنے کا مطالبہ کریں اور علماء سے اس مسئلے کا جواب لیں اور جواب کے ساتھ سوال کی بھی ریکارڈنگ کا مطالبہ کریں۔ رہ گئی بات شیخ عبید حفظہ اللہ سے میری ملاقات کی، تو میں انشاءاللہ ضرور ملاقات کروں گا، ان کا حال بھی پوچھوں گا اور ان کے لیے دعائیں بھی کروں گا، اور خصوصی طور پر ان لوگوں کے شر فساد اور کرتوتوں کا ذکر بھی کروں گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں جیسے اجازت دیں گے ان سے ضرور ملاقات کروں گا، لیکن ان کا یہ مطالبہ کہ میں شیخ عبید حفظہ اللہ سے اپنے تزکیے کی تجدید کے لیے یا شیخ محمد بن ہادی کے فتنے کے تعلق سے ملاقات کروں، تو میرے اجمالی اور تفصیلی وضاحتوں کے بعد ان کا یہ مطالبہ بے بنیاد ہے۔ اگر ان کو میری سلفیت پر شک ہے اور میرے تزکیے پر اعتراض ہے تو خود جا کر شیخ صاحب سے دریافت کر لیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 5، شیخ عبید حفظہ اللہ سے میرے تزکیے کی تجدید اور جرح و تعدیل کے متعلق شیخ ربیع حفظہ اللہ کا اس مسئلے میں فیصلہ کن قاعدہ بھی جان لیں۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ بڑا پیارا قاعدہ بیان فرماتے ہیں جرح و تعدیل کی تعلق سے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، اگر اس کا یعنی جرح کرنے والے کا معارضہ کوئی اس کے مثل معتبر عالم نے تزکیے سے کیا تو اس وقت جرح کرنے والے سے اپنی جرح کے ثبوت اور اس کے اسباب کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔
بس اگر وہ دلائل پیش کر دیتا ہے تو اس کے بعد اگر 100 کبار علماء میں سے ان کے سب سے بڑے سمیت نے معارضہ کیا تو ان کے معارضے کی کوئی قیمت یا کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ حجت اور برہان کا معارضہ کرتے ہیں، اور ان کا معارضہ بغیر حجت اور برہان کے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا برہان لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ سورۃ بقرہ نمبر 111۔ اس قاعدے سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ان جرح کرنے والے مخالفین کی جرح کی نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی شیخ عبید حفظ اللہ کی گواہی، تزکیہ اور تعدیل مفسر کے سامنے کوئی حیثیت ہے۔ اب جب بھی یہ لوگ شیخ عبید حفظ اللہ کے تزکیہ کے متعلق کوئی بات کریں یا اعتراض کریں، ان کو شیخ ربیع حفظ اللہ کا یہ قاعدہ دکھا دیں، یہ ان کے لیے کافی جواب ہے۔ آخر میں اس بھائی کی اس پکار کو سن کر اور لوگوں کی دعوت کے اس طریقے کو دیکھ کر شیخ ربیع حفظ اللہ کی یہ پیار نصیحت یاد آ گئی۔ شیخ ربیع حفظ اللہ کتاب اللباب میں مجموعہ نصائح و توجیہات شیخ ربیع علی شباب صفحہ 289 میں فرماتے ہیں تو بعض لوگ اپنے برے اخلاق اور برے سلوک سے لوگوں کو بہکانے والے اور ان کا راستہ روکنے والے بن جاتے ہیں، تو خبردار، میں تمہیں پھر سے خبردار کرتا ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے سلوک کرنے میں سختی اختیار کرنے اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی دعوت لوگوں تک پہنچانے میں، یعنی اپنا طریقہ درست کریں اور اصلاح کریں، سختی اور فساد نہ کریں۔ عجب بات ہے کہ یہ صرف کبار علماء کے ناموں کے پیچھے چھپ کر ان کی پیر نصیحتوں اور تنبیہات کی مخالفت کرتے ہوئے 20 غلطیاں کر رہے ہیں، جن کے ثبوت ان کے قول و فعل سے سب کے لیے واضح ہو چکے ہیں، اور بعض لوگ ابھی تک ان کی باتیں سنتے ہیں، اور اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض سلف طلب علم ابھی تک ان کے دفاع کر رہے ہیں اور ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور بغیر ثبوتوں کے ان کی باتوں میں آ کر میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ فإن للہ وإنا الیہ راجعون۔ آج کی نشست میں اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے، اور شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔